بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ امتوں کا تذکرہ فرمایا ہے تاکہ ہم ان کے حالات سے درس عبرت حاصل کر سکیں۔ کتنی ہی امتیں انبیاء کو جھٹلانے کی وجہ سے ہلاکت میں پڑیں، ان لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کیا جنہوں نے اس کے احکام میں کمی یا زیادتی کی۔ ایسا ہی ایک واقعہ اصحاب سبت کا ہے۔ آج ہم مستند حوالے سے بیان کریں گے کہ اصحاب سبت کون تھے، ان کا جرم کیا تھا، ان پر کون سا عذاب آیا، کیا وہ لوگ اب زندہ ہیں یا مر چکے ہیں، اور سامعین ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ وہ علاقہ آج کل کہاں ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ تو سامعین، سبت کے معنی سینیچر یعنی ہفتے کے ہیں۔ امت موسوی کے اندر ہفتے کا دن عبادت کے لیے مقرر کر دیا گیا تھا۔ اگرچہ بنی اسرائیل میں پہلے جمعہ کا دن عبادت کے لیے مقرر تھا، لیکن بعد میں باہم اختلافات رونما ہوئے اور طے یہ پایا کہ ہفتے کے دن کو عبادت کے لیے مقرر کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کے رجحان اور اصرار کو دیکھتے ہوئے ہفتے کو ہی عبادت کے لیے مقرر کر دیا۔ کیونکہ یہ دن بنی اسرائیل نے بڑے ہی جوش و خروش سے لیا تھا، اس لیے اس میں اللہ کی جانب سے آزمائش کا آغاز اس طرح ہوا کہ ان کو مچھلی کے شکار سے منع کر دیا۔ سامعین، بحر کلزم کے ساحلی علاقے میں ایک بستی آباد تھی جس کا نام ایلا تھا۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ واقعہ ایلات کی بندرگاہ پر پیش آیا۔ 1967 میں جو عرب اسرائیل جنگ ہوئی وہ اسی بندرگاہ پر ہوئی۔ صدر ناصر صاحب نے ایلات کی بندرگاہ کا گھیراؤ کیا۔ اسرائیل نے اچانک ایک زبردست حملہ کیا اور مصر کے صحرائے سینا اور شام کے گولان ہائٹس کو فتح کر لیا۔ اردن کے مغربی کنارے پر بھی قبضہ کر لیا جو کہ بہت ہی زرخیز علاقہ ہے۔ تو سامعین، ہفتہ کے دن مچھلیاں بالکل ہی اوپر تیرتی رہتیں، حتیٰ کہ ان کو کانٹوں اور ہاتھوں سے پکڑنا بالکل آسان رہتا۔ ہفتہ کے علاوہ باقی 6 ایام میں مچھلیاں دریا کی تہہ میں بیٹھی رہتیں اور شکار بہت مشکل ہو جاتا۔ اب بستی کے ایک گروہ نے اس کے اندر یہ ہیلا نکالا کہ ہفتے کے دن یہ لوگ ساحل پر جاتے اور گڑھے کھود کر نالیاں بنا کر سمندر کا پانی ان میں جمع کر لیتے۔ ہفتے کے دن کیونکہ مچھلیاں بہت زیادہ ہوتی تھیں، اس لیے پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی گڑھوں میں آ جاتیں اور یہ لوگ واپسی کا رستہ بند کر دیتے، یعنی ہفتے کو مچھلی کو ہاتھ نہیں لگایا اور اتوار کو جا کر مچھلی کا شکار کر لیا۔ اب چونکہ ہفتے کا دن بھی انہی کے اصرار پر عبادت کے لیے مخصوص کیا گیا تھا اور ہفتے کے دن ہی انہوں نے یہ کام شروع کر دیا، تو ایک طرح سے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا استہزاء کیا، یعنی انہوں نے شریعت کا مذاق اڑایا۔ اول تو بنی اسرائیل کے دیندار گروہ نے ان لوگوں کو سمجھایا اور ان کو اس نازیبانہ حرکت سے روکنے کی کوشش کی، لیکن ان پر ان نصیحتوں کا کوئی اثر نہ ہوا اور دیندار لوگ بھی پھر 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو ان نافرمانوں مکاروں کو اس حیلہ سے روکتے اور منع کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے تھے۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو ان ناہنجار لوگوں سے بالکل ہی کنارہ کش ہو گیا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے طبقے کو بھی وہ ان نافرمان لوگوں سے یہ کہہ کر قطع طلق کرنے کی تلقین کرتے تھے کہ تم اس قوم کو نصیحت کر رہے ہو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک کرنے والے ہیں یا سخت عذاب میں مبتلا کرنے والے ہیں۔ تو وہ طبقہ یعنی وہ لوگ جو ان کو اس کام سے منع کر رہے تھے کہتے کہ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عذر بیانی کے طور پر یہ کام کرتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ڈرنے لگیں۔ لیکن جب انہوں نے ایک نہ سنی اور برابر اس کام کو کرتے رہے، ہفتہ کے دن کی حرمت ان کے نزدیک محض ایک خیالی چیز بن کر رہ گئی، تو ان نافرمانوں پر اللہ نے مسخ کا عذاب نازل کر دیا اور ان سب کو ذلیل بندر بنا دیا۔ اس دن ان کے گھروں کے دروازے نہیں کھلے اور دن چڑھے تک منظر سنسان پڑا رہا۔ لوگوں نے جب ان کے گھروں میں جھانک کر دیکھا تو صورتحال ہی بدلی ہوئی نظر آئی۔ نافرمان مسخ ہو کر بندر کی شکل میں تبدیل ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے نیک رشتہ داروں کو پہچان رہے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ ہم نے تم سے نہیں کہا تھا تو وہ اشارے سے سر ہلا کر اعتراف جرم کرتے تھے۔ سامعین، دونوں گروہ عذاب کا شکار ہوئے، کام کرنے والا بھی اور ان کو منع نہ کرنے والا بھی۔ صرف وہی لوگ بچے رہے جو ان کو اس کام سے منع کرتے تھے۔ سامعین، اصحاب سبت کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں 4 مقامات پر موجود ہے: سورہ بقرہ، سورہ مائدہ، سورہ نساء اور سورہ اعراف۔ اس واقعہ کی تاریخی حیثیت کے متعلق شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا، لیکن اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ واقعہ 1100 قبل مسیح کا ہے، جبکہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بعثت کا زمانہ قریب تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بعثت کا زمانہ 1090 قبل مسیح کا ہے۔ تو سامعین، رہا یہ سوال کہ یہ قوم زندہ رہی یا مر گئی، تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قوم چند ہی گھنٹے زندہ رہی پھر ہلاک ہو گئی، ان کی نسل باقی نہیں رہی۔ سامعین، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت اور خیر کا رستہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔